هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھیوں بزرگوں، قرآن پاک کی 103 آیات صبر اور شکر سے متعلق اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے. یعنی پورے قرآن پاک کے اندر 103 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کو بیان کرتے ہیں. اس سے ان دو چیزوں کے اندر ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان کا درجہ پتہ چلتا ہے. ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ ایمان نصفان، کہ ایمان مکمل اس دو چیزوں سے ہوتا ہے، نصف الشکر و نصف الصبر، کہ آدھا اس میں شکر ہے اور آدھا صبر ہے. اب صبر اور شکر بظاہر یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں، اور بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یکساں ہیں. ظاہر ہے کسی چیز پر شکر کرے گا تو صبر کی بھی توفیق ہوگی، جب کسی چیز پر صبر کرے گا تو شکر بھی ادا کرنے والا ہوگا. جہاں شکر نہیں کرے گا تو وہاں صبر بھی نہیں کرے گا، جہاں صبر نہیں کرے گا تو وہاں شکر کی کیفیت خود ہی نہیں آئے گی. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور شکر کے اندر 3 علماء کرام کے اقوال کو ذکر کیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ صبر یہ شکر سے زیادہ افضل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ صبر سے زیادہ افضل ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ صبر اور شکر دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی بھی تفاوت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے کم زیادتی نہیں ہے. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صبر اور شکر کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ صبر اور شکر یہ 2 سواریاں ہیں.
صبر اور شکر دو سواریاں ہیں. اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ ان دو سواریوں میں سے کسی ایک پر سوار ہونا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں کروں گا. یعنی میرے اندر کوئی ایسی طبیعت نہیں ہوگی کہ میں ایک دوسرے کو فوقیت دے سکوں. جیسے بعض دفعہ دو گاڑیاں کھڑی ہوں اور دونوں ایک ہی ماڈل کی ہو تو بندہ چاہے گا کہ وہ کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کر چلا جائے. دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبر اور شکر اگر دو سواریاں ایک جگہ کھڑی ہوگی تو میرا ان دونوں میں کسی ایک پر سوار ہو کر چلے جانا تو میں سمجھوں گا کہ یہ دونوں. یعنی جو شخص صبر کو پکڑے گا وہ شکر خود ہی اس کے ساتھ آ جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے رزق کو بڑھاؤں گا, تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اور کبھی کچھ ایسا ہو گیا, کوئی پریشانی لاحق ہوئی, کوئی ایسا مرض آ گیا, اس پر صبر کرو گے اجرهم بغیر حساب, اللہ کی طرف سے بے حساب اجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی کہ جب اس کو نعمتیں ملیں گی تو وہ میرا شکر ادا کرے گی, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ اس پر صبر کرے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ لوگ بہت ہی عقل مند لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کے پاس عقل نہیں ہوگی, حلم نہیں ہوگا, لیکن یہ میری بندگی کرتے کرتے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف خدا ڈال دوں. اللہ کی وحدانیت میری طرف سے ان کے دلوں میں جائے گی جب وہ ایمان لے آئے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری امت آنے والی ہے جو امت محمدیہ ہے, کہ ان کو کوئی نعمت ملے گی تو اس پر شکر کریں گے, کوئی پریشانی آئے گی تو اس پر صبر کریں گے. اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہی وہ ہے کہ ایمان ہمارا اس پر ہی مکمل ہوتا ہے. الایمان نصفانی, نصف الصبر و نصف الشکر, کہ آدھا ایمان کیا ہے صبر اور آدھا ایمان شکر ہے. اور علماء کے اقوال میں آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. جس کے اندر شکر کی کیفیت آ گئی وہ صبر بھی کرنے والا ہوگا, جس میں صبر کی کیفیت آ گئی تو وہ شکر کرنے والا بھی ہوگا. اللہ رب العزت نے اگر آج مال و دولت سے نوازا ہے, جس حالت میں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ میں تو اس لائق نہ تھا لیکن تو نے مجھ پر رحمت کی ہے, میرے رزق میں اضافہ کر رکھا ہے, میں 2 وقت کا کھانا کھا کر سوتا ہوں, مجھے مال و اولاد سے نوازا ہے, میرا اپنا ذاتی گھر ہے, اس طرح کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے تو اس پر شکر کرنے. کوئی کرائے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نوکری اچھی نہیں ہے اس کی,
کاروبار اچھا نہیں چلتا، بے اولاد ہے، والد والدہ کا ساتھ بہت جلدی چھوٹ گیا، گھر میں پریشانیاں ہیں، صبر کرو۔ اللہ رب العزت بعض دفعہ کسی بندے سے لے کر اسی بات سناتا ہے، بعض دفعہ اس بندے کو دے کر سناتا ہے کہ میں نے آج تجھے بڑا محل دے دیا، بڑی گاڑی دے دی تجھے، تیرا علاقے میں ایک نام ہے، ملک میں تجھے جاننے والے کئی لوگ ہیں، فلاں چودھری ہے، فلاں رئیس ہے، لیکن اگر ان نعمتوں کی وجہ سے تو اللہ کے قریب نہ ہوا تو یہ نعمتیں تیرے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تو ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آج تو سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، تو ایسا نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس اللہ نے آج تجھے یہ دیا ہے تو وہ کل تیرے سے لے بھی سکتا ہے۔ آج تجھے اگر اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ کل ایک گلاس پانی کے لیے تجھے ترسا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اسرائیلی روایات میں ایک روایت آتی ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کے ذریعے اپنا جسم کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے، کپڑے نہیں اس کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو کہنے لگا میری یہ حالت دیکھ رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر۔ کہنے لگا اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی وقت تیز ہوا چلتی ہے، جو مٹی اس کے اوپر ہوتی ہے وہ بھی اڑا کے لے، تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑا گیا۔ تو اللہ کا جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ان کی قدر کرنی ہے، شکر کرنی ہے۔ مجھے اگر ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے تو اس پر بھی شکر کروں کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، اگر اللہ مجھے ایک وقت کا دے رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ میری اپنی ذاتی کوئی محنت نہیں ہے اس میں، یہ اس کی عطا ہے۔ آج اگر اس نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ اس کی عطا ہے۔ آج اگر میں 2 وقت کی روٹی خیر و عافیت سے کھا رہا ہوں تو یہ اس کی عطا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس حالت میں بھی بندے کو رکھے اس حالت میں اللہ کا شکر کرنے والے میں ہر شخص اپنے اندر کے حالات کو دیکھے۔ میں صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کے کتنے احکامات کو مانتا ہوں، پھر نظر آئے گا کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آنکھ ہم اوپر سے نیچے کرتے ہیں ہر 2-4 سیکنڈ کے بعد، اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو آدمی پوری زندگی اسی شکر میں گزار دے گا۔ جس کا بازو نہیں ہے اس سے جا کر پوچھو بازو کی یہ نعمت کیسی ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھانے میں کیا مزہ ہے۔ جو ٹانگوں سے محروم ہے اس سے پوچھو۔
پھر پتہ چلے گا یہ نعمتیں اللہ نے مجھے پورا جسم صحیح سالم دیا ہے. اگر میں کسی ایک نعمت کی اپنے جسم کے اوپر بھی اس کا شکر کرنے لگوں تو پوری زندگی میری ختم ہو سکتی ہے. وہ شکر نہیں ختم ہو سکتا. لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا پھر میرا کام ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر جان لو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. آج ہمارے حالات صرف اس ایک آیت کے اندر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو میرے اندر سے شکر کی کیفیت ختم ہو چکی ہے. اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، میری کمزوری ہو سکتی ہے، میری غفلت ہو سکتی ہے، میری کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. قیامت تک اسی طرح قانون چلتا رہے گا. اگر میں شکر کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری نعمتوں کو بڑھائیں گے، اگر میں ناشکری کروں گا تو میری نعمتیں کم ہوتی جائیں گی. میرے پیچھے جمعے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم دکھائی گئی تو وہاں کئی عورتیں تھیں. عورتوں کی کثرت کیوں زیادہ ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ تم پوری زندگی بھلائی کرتے رہو، اس کا خیال رکھتے رہو، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے رہو. جہاں ایک ناخوشگوار لمحہ آئے گا وہ فوراً آپ کے خلاف ہو جائے گی کہ تم نے میرے لیے آج تک کیا کیا. یہ ایک عورت کی اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بتائی ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی والی ہے، یہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک مرد ہے کہ اس کو اسی طریقے سے ساتھ چلنا ہے جیسی وہ ہے. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی سیدھی کی. اس ٹیڑھی کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے. اسی پر اللہ رب العزت کی طرف سے اسی صبر پر آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ عموماً یہ مرض ان میں بہت زیادہ ہے کہ وہ ناشکری کی ایک کیفیت کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھتی ہے. مرد کے اندر یہ ذرا کم ہوتی ہے، لیکن آج اگر ہمارے حالات اس طرح کے ہیں تو کسی حد تک ہم بھی اس میں شریک ہیں اور بہت زیادہ ہی. یہ معمولی نہیں ہے کہ آج ہمارے حالات جو ہمیں تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی موجودہ چیزوں پر شکر نہیں کرتے، موجودہ نعمتوں پر شکر نہیں کرتے. آج میرے حالات نیچے سے بدتر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ میرے اپنی ضرورت ان لوگوں پر رکھ دی ہے جہاں سے مجھے ضرورت نہیں ملے گی، جہاں میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کا قاعدہ قانون میں بھول چکا ہوں. جس چیز پر مجھے صبر کا حکم دیا تھا وہاں میں صبر نہیں کر رہا ہوں، اور جہاں مجھے شکر کرنا تھا وہاں میں شکر نہیں کر رہا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھیں ایک اور پیاری بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر سے متعلق تو فوراً بتا دیا، اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم، میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، یہ نہیں کہا کہ میں نعمتیں کم کر دوں گا. یہ وہ لمحہ ہے جہاں آدمی اگر اللہ کی آیات پر غور کرے
تو اسے نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت 70 موت سے زیادہ کیسے محبت کرنے والا ہے۔ تمہارے عمل پر کہا کہ میں زیادہ کر دوں گا، تم وہ عمل نہیں کرو گے تو میں کم نہیں کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی پھر میں آخرت میں حساب لوں گا تم سے۔ دنیا میں جیسے مرضی گزار کر آ جانا، آخرت میں پکڑ کروں گا۔ آج تم ناشکری کر رہے ہو تو مرنے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، دوبارہ اس طرف آ جاؤ، موقع دیا گیا۔ لیکن جہاں شکر کرو گے وہ فوراً مل جائے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اگر کوئی صبر کرتا ہے بے حساب، اس کو اجر دوں گا۔ الطائم الشاکر، ایک اور حدیث میں آتا ہے الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے، یعنی دونوں کو برابر۔ جس نے کھانا کھایا ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے، اس کی فضیلت ایسے ہے جو روزہ رکھ کر پیاس، گرمی، بھوک کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ان دونوں کا درجہ برابر۔ یعنی کھا کر آپ کو سہولت ملی، آپ پیٹ بھر گیا آپ کا، آپ نے اس پر شکر کیا، تو اللہ رب العزت کس کے برابر کر دے گا؟ جو روزہ رکھ کر بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کے برابر آپ کو اجر مل جائے۔ اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں یہ دی ہوئی ہیں تاکہ آدمی کم سے کم اگر اس کا دل اس کے ساتھ نہیں چلتا تو ان دعاؤں کی ذریعے سے شکر ادا ہو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ اتنا سا جملہ ادا کرنے سے شکر والی کیفیت ادا ہو جاتی ہے اور فضیلت مل جاتی ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لئن کفرتم، پھر ہم ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی رہتی ہے کہ شاید یہ میرا بندہ لوٹ کر آ جائے، اور یہ اسی میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میرے گھر پر کوئی سایہ ڈال دیا، فلاں جگہ سے مجھے تعویذ مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ اسی چیزوں میں گھما رہتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے حکم تھا اس کو بجا نہیں لا رہا، دوسرے لوگوں کے پاس جا رہا ہے کہ جادو کیسے ہو گیا، یہ چیزیں کیسے ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو قاعدہ قانون ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو صبر اور شکر نتیجتاً سارے علماء اور سارے حضرات، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جو شکر کو لازم پکڑے گا وہ صبر کو بھی پکڑے گا، جو صبر نہیں کر سکتا پھر وہ شکر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو نعمتوں کو مکمل طور پر ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر اتارنے والا بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔